لیا گیا پہلی آیت میں آمد لفظ صافات سے، اور مکی صورت ہے، مکی درمیانی دور میں نازل ہوئی، سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اندر 5 رکوع ہے، 182 آیات ہیں، اور 860 الفاظ اور 3829 حروف ہیں۔ اس میں بھی وہی بنیادی عقائد کا ذکر ہے کہ جو مکی صورتوں کے اندر بیان ہوئے۔ 4 بنیادی عقائد: اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن مجید کی صداقت و حقانیت، رسول اللہ کی رسالت اور وقوع قیامت۔ لیکن اس صورت میں اللہ کی وحدانیت میں زیادہ زور دیا گیا۔ اور بعض انبیاء کا ذکر کر کے ان کی تبلیغی محنت کی تاریخ دہرائی گئی کہ انہوں نے کس طرح محنت و مشقت اٹھا کے تبلیغ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تبلیغی تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، اور پھر ان کو معبود بھی مانتے تھے فرشتوں، عرب کے لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے فرشتوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف بندی، اللہ کے سامنے عاجزی کے اظہار کے لیے، یا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کے حکم کے انتظار میں جس صف بندی اور صف بستہ ہو کے فرشتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور بات ان لوگوں کو یہ سمجھائی ہے جن فرشتوں کو تم میری بیٹیاں کہتے ہو یا انہیں معبود سمجھتے ہو، تو وہ تو خود میرے سامنے اس قدر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ عبادت کے لیے بھی صف بندی کرتے ہیں، اور میرے حکم کے انتظار کے لیے بھی ہے، سب بستہ ہو کے کھڑے ہوتے انتظار کرتے ہیں اللہ کا حکم آ جائے ہم تعبیر کر دیں۔ وہ پھر کیسے ہم معبود ہو سکتے ہیں؟ اب کیسی میری بیٹیاں ہو سکتی ہیں پھر وہ؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرشتوں 3 آیات میں، پہلے 3 آیات میں فرشتوں کا ذکر کیا، والصافات صفا، اور انہوں نے قسم کھائی اور قسم کھا کے بات سمجھائی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ کیا ہے، وہ میرے بندے ہیں، نیک مخلوق ہے، میرے بندے ہیں، نیک مخلوق ہے، وہ معبود نہیں، بندے ہیں، عابد ہیں، معبود نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والصافات صفا، مجھے قسم ہے سب بستہ ہو کے کھڑے رہنے والے فرشتے، سب بستہ ہو کے کھڑے رہنے والے فرشتوں کی۔ اور پھر دیکھیں سب خواہ فرشتے بنا لے یا انسان بنا لے، دو مقام پہ انسان اور اللہ کے بندے سب بناتے ہیں، ایک عبادت کے وقت اور ایک جہاد کے وقت، اور یہ دونوں مقام پہ سب بستہ ہو کے جہاد کرنا یا عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم فرشتوں کی طرح صفحے بنا نہیں سکتے ہو عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اور نماز کے لیے فرشتوں کی طرح؟ صحابہ نے پوچھا وہ کس طرح صفحے بناتے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ پہلی صفوں کو مکمل کر لیتے، سب سے پہلے پہلی صفوں کو، اور اس کے بعد پھر پچھلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی صف میں رکھنا نہ پڑ جائے، خلا نہ رہ جائے، خلا نہ رہ جائے۔ یہ فرشتے اس طرح صف بندی کرتے ہیں۔ اللہ نے جن کی صف بستی پہ قسم کھائی، میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ جس چیز پہ قسم کھاتا ہے وہ چیز معمولی نہیں ہوتی، اللہ اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا بڑے اہتمام کے ساتھ، اللہ کی بڑی تعظیم کے ساتھ صفحے بنا کر عبادت کرنے پہ قسم کھائی کہ فرشتوں کی عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں، میں رب ذوالجلال کو اس عبادت پہ میں قسم کھا رہا ہوں۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے فرشتوں کی عبادت۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح صفحے بنا کے عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ کس طرح صفحے بناتے؟ سب سے پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے۔ آج کولر کی ہوا کے لیے ہمارے ادھر مسجد والوں کا کیا حال ہے، کولر کی ہوا کے سارے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض تو پھر اتنے پختون ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں بھائی ادھر جاؤ، جگہ خالی ہے ادھر جاؤ، یوں دیکھ رہے ہو، نہیں ایسے دیکھ رہے ہو۔ تو کبھی کبھار میں بھی وہ اس میں آ جاتا ہوں ان کے فائدے کے لیے، میری حکم کو پورا کرنے کے لیے کبھی بولنا پڑتا ہے کہ چلو تم کھڑے رہو، اس طرح کھڑے رہو، میں بھی کھڑا رہتا ہوں، میں بھی کھڑا رہتا ہوں، وہ سفر مکمل ہوگی پھر نماز شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرنے، اس میں خلا نہ رہ جائے، بڑا اہتمام فرماتے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے، ایسا سیدھا کرتے صفوں کو جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا تھا۔ اب تیر اگر معمولی بھی ٹھیڑا ہوگا تو وہ نشانے پہ نہیں لگ سکے، نشانے پہ صحیح نہیں لگ سکے، معمولی بھی ٹھیڑا ہوگا، بالکل تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے کہ معمولی خم بھی نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صفوں کو جو ہے نا وہ ایسا سیدھا کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، نہیں تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹھیڑا کر دے گا۔ اللہ بچائے دل کے ٹھیڑے ہونے سے۔ دل جب ٹھیڑا ہوتا ہے آدمی کافر بھی بن جاتا ہے، مشرک بھی بن جاتا ہے، منافق بھی بن جاتا ہے، وقت کا بڑا قارون اور فرعون بھی بن جاتا ہے آدمی۔ خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہو، کامل ایمان پہ ہو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر قرآن سے پوچھیں، احادیث سے پوچھ لیں، اللہ کے انبیاء سے پوچھ لیں، امام الانبیاء سے پوچھ لیں۔ انبیاء اتنے بڑے مقرب ہونے کے باوجود اور ان کا خاتمہ ایمان پہ اور اللہ کے قرب پہ اور رضا پہ ہونا یقینی ہونے، قطعی ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے لیے متفکر رہتے تھے ہمیں تعلیم دینے کی اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کی کہ معمولی چیز نہیں ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے اور قیمتی اور سرمایہ اور اس کی کامیابی، بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کامل ایمان، کامل اسلام پہ ہو جائے، خاتمہ کی خراب نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تمہارے دل ٹھیڑے گا، اور انہوں نے فرمایا کہ صفوں کے درمیان خلا نہ رکھو ورنہ شیطان گھسے گا اور تمہارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، کہیں بازار میں مشغول کرے گا، کہیں دل میں مشغول کرے گا، کہیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، کہیں سیر و تفریح میں، مختلف چیزوں میں، اس طرح وسوسے ڈال کے تمہیں حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ نماز تو سارے پڑھتے ہیں، کسی کی نماز بالکل لپیٹ کے کپڑے میں منہ پہ ماری جاتی ہے، کسی کی 10% قبول ہوتی ہے، کسی کی 4%، کسی کی جو ہے نا 1/4 قبول ہوتی ہے، مکمل نماز بہت کم لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ وجہ یہ اخلاص نہیں ہوتا،
اس میں جو ہے نا حضور قلب نہیں ہوتا، اور پورے دل و دماغ کے ساتھ حاضر رکھے، پورے دل و دماغ کو حاضر رکھے، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ وہ نماز نہیں ہوتی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، اخلاص کے ساتھ۔ پھر وضو بھی اچھی طرح نہیں کیا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھڑا تو ہوتا ہے رب کے سامنے لیکن گھوم رہا ہوتا ہے آگے پیچھے۔ ہمارا شاگرد، ہمارا بیٹا اگر ہم بات کر رہے ہو ادھر دیکھ رہا ہو، ادھر دیکھ رہا ہو، اگرچہ بات سن رہا ہو، غور سے سن رہا ہو، بظاہر توجہ نہیں، ادھر دیکھ رہا ہے یا ادھر دیکھ رہا ہے، تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ یہ میں بات کروں تو ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے؟ میری بات سن دفعہ ہو۔ بالکل ایسے ہی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل کہیں اور ہے، تو ہم تو دل کی حالت نہیں جانتے، رب کو جانتا ہے نا۔ جیسے ہم ادھر ادھر دیکھنا جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تو دل کو بھی جانتا ہے، تو وہ دل ادھر نہ ہو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کھڑا میرے سامنے ہے اور اصل چیز تو دل ہے۔ اللہ کہتے دل مجھے دے دے، باقی ساری کائنات مجھ سے لے لے۔ تیرا دل میرے لیے اور ساری کائنات تیرے لیے، تیرا دل میرا، کائنات ساری تیری، کائنات تو تیری ہے، وہ کیا ہے؟ خادم ہے، تو مخدوم ہے کائنات کا۔ تو دل اگر حاضر نہ ہو تو پھر اللہ اس نماز کو کیسے قبول کرے گا اور اللہ اس کا اجر کیسے عطا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا باتوں پہ بات آ جائے تو پھر جو ہے نا اب لفظ صافات سے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں ساری صافات سے، لیکن پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور اس میں گھنٹوں لگ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو جگہوں پہ انسان صف بناتا ہے، اللہ کے بندے، خواہ فرشتے یا انسان ہے، تو اللہ کے بندے بندگی کر رہے ہیں، بندے بندگی کرنے والے کو کہتے ہیں، ایک عبادت کے وقت، نماز کے وقت، اور دوسرا کہاں ہے؟ جہاد کے وقت۔ اور اس دونوں وقت جب انسان یا اللہ کے بندے فرشتے صف بندی کرتے ہیں، خاص کر انسان جہاد کے وقت، تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں سورہ صف میں ان مجاہدین پہ جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کے دشمن کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں اور ہٹتے نہیں ہیں مقابلے سے، اللہ نے ان پہ فخر فرمایا، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی کہ ایمان والے ایسے بندے ہوتے ہیں، وہی ایمان والے، وہی اجر والے، اللہ نے ان کا بڑا اجر بھی بیان کیا ہے۔ تو ایسے ہی نماز کے لیے جو صف بندی کرتے ہیں انسان، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ پہلی صف کی طرف سبقت کرنے والے دو نمازی، اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ ہنستا نہیں کہیں، سوائے تین جگہوں کے، سوائے تین جگہ کے اللہ ہنستا نہیں، ان تین جگہوں میں ایک جگہ یہ بھی کہ دو آدمی سبقت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پہلی صف کی طرف، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ ہنستا ہے۔ ایک عرفات کے میدان میں جب حاجی کھڑے ہوتے ہیں، 9 ذو الحجہ کو اللہ دیکھتا ہے، فرشتوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے اللہ ہنستا ہے۔ اور ایک تہجد کے وقت میاں بیوی کو اٹھائے، بیوی میاں کو اٹھائے، اس پہ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ ہنستا ہے۔ اور تیسرا یہ مقام جس سے آج مسلمان پیچھے ہٹ گئے، چلے آج کل تو ہوا ہے، سردیوں میں ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی، ہوا سے آج بھی ڈرتا ہے، سردیوں میں بھی پیچھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے نہ ہو جائیں گے، یوں لگتا ہے کہ پہلی صف میں ان کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، پیسے اور اچھے خاصے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، تو اس سے چپ رہے ہمیں پیسے نہ دینے پڑ جائیں، یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ چھپ چھپ کے یوں دیکھ رہے تھے اس کونے کو کہیں اور چلا جائے اور میں نہ چلا جائے۔ یہ تو ہمارا حال ہے مسلمانوں۔ وزیر تک بھی اپنے سنائی ہیں، جو ابھی سنائی ہیں، ادھر کھڑے ہو کے تقریر کر لیتا ہوں کبھی، وہ دل اندر سے سیاہ ہو چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ وہ دلوں کو سفید کر دے، دلوں کی صفائی کے لیے قرآن اللہ نے بھیجا ہے، قرآن تو کوئی سنتا نہیں ہے، نہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔
اے اللہ چلے اللہ ہمارے حال پہ رکھو. دنیا کو تو ہم دیتے سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سن لے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں. کاروبار میں سب سے بہترین نفع وقت کاروبار کون سا ہے, کون سی ملازمت, کون سا طریقہ دنیا کے حصول کا آسان اور زیادہ سے زیادہ دنیا اس پہ حاصل ہو جاتی ہے, وہ کون سا طریقہ ہے. ایک مرتبہ سننے سے ہمیں آ جاتا ہے. اور اگر کہیں تھوڑا شبہ اس میں رہ جائے تو دوڑتے ہوئے پوچھتے ہیں بار بار, ادھر اول تو ہم سنتے نہیں غور سے, سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سمجھنے کی, اور پھر پوچھتے بھی. حالانکہ یہ ایسی دولت ہے قرآن کی, دین اسلام کی, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ایسی دولت ہے کہ یہ دنیا میں لمحہ لمحہ ساتھ کھڑی ہے. موت کے وقت بھی, قبر میں, محشر میں, جنت پہنچانے تک یہ دولت ساتھ کھڑی ہے. لیکن جو دولت ہر موقع پہ ساتھ کھڑی ہے اس کو تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. پیسوں کی بھی نہیں مل رہی, پیسوں کی فری میں مفت میں مل رہی ہے بالکل. دنیا آدمی کمائے تو دنیا کمانے کے لیے دنیا خرچ کرنا پڑتا ہے, دنیا کمانے کے لیے دنیا لگانی پڑتی ہے, تب دنیا آتی ہے. جتنی لگاؤ اتنی آئے گی. لیکن یہ بالکل فری میں اللہ دولت دے رہا ہے, اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں ہے. اور ایسی زندگی سے بن رہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ بار اللہ تبارک نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھڑے ہو کر صف بنانے والے ہیں. میں نے ترجمہ کیا ہے جو صف بنانے والے ہیں, صفن قطار بنا کر. ایک جیسے الفاظ ہیں, ذرا الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ ترجمہ کر دیا جاتا ہے. فالزاجرات زجرا, اور پھر قسم ہے ایسے فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں, جو روکنے والے ہیں. ڈانٹنے والے تو شیاطین کو ہیں, شیاطین کیوں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. یا ڈانٹنے والے جو اوپر جاتے ہیں, باتیں چھپاتے ہیں, باتیں فرشتوں کی جو باتیں ہوتی ہیں, اللہ کا یہ فیصلہ, یہ فیصلہ, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اوپر سے جو فرشتوں سے باتیں پہنچتی ہیں, وہ باتیں جب سننے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ڈانٹتے ہیں, دفع ہو جاؤ, ادھر تمہارا نہ منع نہیں ہے. وہ بگاتے ہیں, وہ ڈانٹا مراد ہے. اور یا یہ کہ تم مسلمانوں کے ایمان عقیدے کیوں خراب کرتے ہو, ان کے اعمال کیوں فاسد کرتے ہو, ان کی آخرت کیوں برباد کرتے ہو, یہ ڈانٹتے ہیں. اور یا وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو, کسے, گناہوں سے. وہ کس طرح جو حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے مسلمانوں کے دلوں میں خیر کا داعیہ, خیر کا تقاضا, خیر کا داعیہ وہ ڈالتے رہتے ہیں. خیر کا داعیہ, خیر کا تقاضا, طلب وہ ڈالتے رہتے ہیں. اور شیطان جو ہوتا ہے وہ گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے, گناہ کا داعیہ ڈالتا ہے. یہ جو انسان کے دل میں کبھی گناہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے یار کر لو, تو کہ نہیں اللہ ناراض ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. دیکھو اللہ ناراض ہوگا, اللہ کے نافرمان مجھے کہ نہ کرو. جو کہتے ہیں نہیں نہ کرو, یہ فرشتہ ہوتا ہے. اور لیکن کرو یار, یہی موقع ہے, کوئی چسکا لے لو, کون دیکھ رہا ہے, یہ شیطان ہوتا ہے. تو فرشتے ان شیاطین کو ڈانٹنے والے ہیں. شیاطین کی بات ہو گئی, انسانوں کو روکنے والے, انسانوں کو روکنے والے کہ نہ کرو. زجر کا معنی جو ہے ڈانٹنا ہے, ڈانٹ پھیلانا ہے, جھڑکنا ہے. وہاں زجر کا معنی روکنا بھی ہے. ڈانٹنے کے معنی میں تو وہ شیطان والی بات ہو, شیطان والا معنی ہوگا کہ شیطانوں کو ڈانٹتے اوپر جب جاتے ہیں بات سنانے کے لیے, یا جب امت محمدیہ کے عقائد خراب کرتے تو اس میں ڈانٹتے ہیں. اور روکنے کا معنی کریں گے ایمان والوں کو, ان کو گناہوں سے روکتے. ایسے علماء کے آگے آدمی بیٹھ جائے اور بڑی تفاصیر آدمی کھولے, بڑی تفاصیر. اب لوگ موقع محل طلب کو بھی دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ لمبا نہ ہو, تو پھر وہ ایک ایک آیت کے جو تراجم بتاتے ہیں, پھر احادیث کی روشنی میں, پھر واقعات کی روشنی میں, پھر آدمی دنگ رہ جاتا ہے. پھر آدمی کا قرآن کا اپنا مزہ ہے. آدمی کہتے ہیں قرآن سے اٹھوں نہ بیٹھا رہوں, لیکن اس کے لیے پھر گھنٹوں وہ بیان کرتے اور گھنٹوں لوگ بیٹھے ہوتے. یہاں تو بعض
باباجیوں کے کا تقاضا یہی ہے کہ 30-35 منٹ سے زیادہ نہ ہو. چلے نہ ہونے سے بھی غنیمت ہے، زیادہ ہے. ہم بھی خیال رکھتے ہیں کہ جو 30-35 منٹ ہے وہی پڑا ہے. بالکل اپنی آج کل کوشش ہوتی ہے کہ 15-20 منٹ ہو، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ ہو. جیسے ہم نے 10 کم سے شروع کیا تھا اور ابھی جو ہے نا وہ 10 سے اوپر ہو رہا ہے، کوئی 22 منٹ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. بہرحال بس مجھے قسم ہے ڈانٹنے والے فرشتوں کی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے ذکر کو تلاوت کرنے والے فرشتوں. ذکر قرآن کا بھی ایک نام ہے. ٹھیک، قرآن کا بھی ایک نام ہے. تو اگر ذکر سے قرآن مراد لیا جائے پھر تو اس سے قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ مراد ہو سکتے ہیں کہ مجھے ان کی قسم. اور اگر ذکر سے عام ذکریہ کلمات مراد ہے پھر انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں. کہ جو کیا کرتے ہیں، جو ذکر تلاوت کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز. اب ایک چیز کی اگر تشریح کو وہاں تک پہنچ جائے گا. اس ذکر کے بارے میں اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کثرت سے میرا ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے. اللہ کے ذکر کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہر چیز میں بڑھ کر ہے. ہر چیز میں، روزی دلانے میں، عذاب سے نجات دلانے میں، مصیبتوں سے حفاظت میں، کیا چیز بتائیں، ہر چیز میں بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے. اللہ نے 3 قسم کہا کہ فرمایا کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اور بات یہ بتا دی جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹی تصور کر کے اور ان کو معبود سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہو، ان 3 آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے سامنے صف بنا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شیاطین کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، یا انسانوں کو گناہوں سے روک رہے ہوتے ہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے کیا ہے، ایسے تابع اور فرمان بردار ہیں، یا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا وہ بھی مجھے معبود سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پر تم ان کو کیسے میری بیٹیاں مانتے ہو اور معبود مانتے ہو؟ بے شک یہ فرشتوں جن کی میں نے قسمیں کھائی، ان کے مختلف حالتوں کی میں نے قسمیں کھائی، یہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود. پھر اس کے دلائل ہیں. اللہ دعویٰ کرتا ہے، دعوے پہ اللہ کے پاس دلائل بھی ہیں. اللہ کے پاس اللہ تو ایک ہی معبود ہے. دلیل کیا ہے؟ رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کو بنایا کس نے؟ اور اب آسمان اور زمین کو تھامنے والا کون ہے؟ اور آسمان اور قائم رکھنے والا کون ہے؟ اور آسمان اور زمین کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کو پالنے والا کون ہے؟ یہ دلیل ہے کہ میں کیا ہوں، اکیلے معبود ہوں. میرے سوا کوئی اور معبود ہوتا وہ بھی آسمانوں کو قائم رکھا ہوتا، تھاما ہوا ہوتا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کو کھلا رہا ہوتا. رب المشارق، اور وہ مشرقوں کا بھی رب ہے. میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے. تو آگے پھر یہ ہے کہ ہم اس کا ایک ہی درس دے سکتے ہیں اور تو پھر نہیں دے سکیں گے کیونکہ کل بدھ ہے، ویسے چھٹی ہے، پھر جمعرات کو عید ہو جائے گی. تو 1 2 3 تو پھر عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی. 3 دن پر ہم مصروف ہوتے ہیں. تو جمعہ اور ہفتہ 3 دنوں کو مصروف ہوں. پھر انشاءاللہ پھر اگر زندگی رہی اور میں گاؤں نہ چلا گیا 1 2 ہفتے پھر گاؤں لگیں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ اس وقت تک ہمیں زندہ رکھے اور اس کے بعد بھی ہمیں اپنے دین کے لیے، عبادت کے لیے، اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے. واخر دعوانا